کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ سانسیں تو سو کے بھی گزر جائیں گی اور آوارگی میں بھی گزر جائیں گی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں جو مختصر زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم نے حزم و احتیاط سے گزارنا ہے، اور یہ کوئی بہت لمبی کہانی نہیں ہے، سمٹی ہوئی زندگی ہے۔ آج کل تو ویسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، اور بعض علاقوں کے اندر تو اور بھی سمٹ گئی عمریں۔ تو 60 سال بھی اگر آپ عمر لیتے ہیں تو اس میں سے تیسرا حصہ تو ہم سو کے گزارتے ہیں، 8 گھنٹے روز بھی سوئیں تو 60 سال میں سے 20 سال تو گزر گئی، 20 سال تو سو کے گزاری، باقی 40 سال بچے۔ 15 سال 14 سال یہ عدم بلوغت کی عمر ہے جس پر کوئی پرسش نہیں، وہ بھی نکال دیجئے، باقی 25 سال رہے ہمارے پاس۔ روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں مختلف اوقات میں لگائے تو 3 سال یہ نکل جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دکھایا کہ 17 سال بنتی ہے جو آپ کے پاس صافی عمر ہے۔ آپ بکرا یا جانور خریدتے ہیں قربانی پہ تو کہتے ہیں یہ اس کو اگر تولیں تو یہ بیل جو ہے یہ 5 من کا ہے، لیکن صافی گوشت 3 من ہی نکلے گا، باقی ان انتڑیوں میں اور چیزوں میں نکل جائے گا۔ تو زندگی صافی جو ہے وہ 17 سال بچتی ہے، اگر 60 سال ہے بھی تو، ویسے تو ایک سانس کا نہیں پتا۔ تو ان 17 سالوں کو سنبھال کے گزارنا ہے، جس نے گزار دی وہ کامیاب ہو گیا، اور جو یہ 17 سال بھی سنبھال کے نہ گزار سکا وہ نامراد رہ گیا۔ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر جائے گی، چاہے جتنی بھی طویل ہوئی تو گزر جائے گی۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزارنا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی عرض کر دوں، اور وہ یہ آخرت کے لیے زندگی گزارنے کا یہ معنی اور مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم ترک دنیا کریں۔ ہمارا دین ہمیں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، ترک دنیا کا درس بھی نہیں دیتا لیکن غرق دنیا کا درس بھی نہیں دیتا۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی اور اس کے اوپر جو سوار ہیں ان کو بھی ساحل مراد کرے گی، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو لے ڈوبے گا۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر دنیا تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اب امام ابو نعیم الاصفہانی 4 صدی کے مجدد اور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جب دنیا آپ کے اندر اتر آتی ہے تو پھر آپ کے دل سے زہد اور تقوی کا نور رخصت ہو جاتا ہے، پھر دنیا ہی دنیا ہو جاتی ہے۔ اور اسی دنیا کے بارے میں باہو نے کہا تھا ادی لعنت دنیا اتے پوری دنیا دارا ہو۔ جب ہمارا اوڑھنا بچھونا دنیا ہو جاتا ہے، ہماری خواہش دین سے آگے چلی جاتی ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، خواہشات آگے ہو جاتی ہیں، آرزویں آگے چلی جاتی ہیں، اور دین مواد آخرت سب کچھ تاکہ اپنا آپ بھی ہمارا پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم اپنی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، آرزوؤں کے نوکر بن جاتے ہیں، تو پھر سوائے بربادی کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس مختصر زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے اور سائے میں گزارنا ہے، تو ہماری دنیا بھی نہیں بگڑتی۔ ہم جو کھیتی بوتے ہیں اور اس میں جو چڑیاں آ کے چگ جاتی ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ ہم جو اپنی بیوی کے منہ میں لا کے جو ہے وہ کوئی چیز برگر کھلا دیتے ہیں یا کچھ اور، ما وعدہ فی امرا فہی صدقہ، فرمایا جو تم جا کے اپنی بیوی کو دیتے ہو اس سے وہ خوش ہو جاتی ہے، تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تمہارا دین سراسر جو ہے وہ تمہاری تمام ضروریات کا کفیل ہے۔ تو دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ترک دنیا کر دیا جائے۔ 3 چیزیں فرمایا آدمی کی خوش بختی سے ہیں، اچھا مکان، الدار الواسع، کشادہ مکان۔ دوسری بات فرمائی کہ المرکب الحنی، کہ اچھی سواری، اور تیسرا فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ تو یہ دنیا کی چیز، اور دنیا فرمایا متاع ہے، اور اس کی بہترین متاع نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ تو اسلام ترک دنیا کا درس تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہے، حدیث میں اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً استعمال کیا گیا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہے۔ تو فرمایا کہ تو اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے عرض کیا تھا مالک جو بھی دکھ تکلیفیں ہیں
آخرت کے حصے کی بھی دنیا میں دے دے مجھے، تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ، اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام خوش نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کی تکلیفیں دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بھی۔ تو ہمارا دین ایک بھرپور اور ایک زندہ اور ایک فعال دین ہے۔ انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس دین کے اندر، تو اس لیے ہمارا دین پہ عمل کرنا ہمیں دنیا سے لا تعلق نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا جو ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے اور دین ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، تو پھر وہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں جھنجھوڑ کے جاتے ہیں کہ میاں ہم سب کو چھوڑ کے دیکھو جا رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے تم بھی آنے والے ہو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں۔ کل کا پچھتاوا آج کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے کہ ہم کل پچھتائیں۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ قیامت کے دن تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزارے ہوتے۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ممدوح مرحوم و مغفور جناب خالد فاروق صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، ان کی فیملی کو صبر عطا کرے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے بھرپور جد و جہد اور عملی تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔